بلکہ آج کل تو ایک اور مصیبت ہے کہ ایک بندے کو میں نے کہا تراویح پڑھ رہے تھے تو پیچھے وہ کھڑے قرآن پاک ہاتھ میں ہے اور ساتھ ساتھ میں وہی پڑھ رہا ہے جو امام تراویح میں پڑھ رہا ہے. پچھلے رمضان کی بات ہے. نماز سے اس کو میں نے کہا، نوجوان لڑکا تھا، میں نے کہا بھائی ایسے کرو کہ کسی بھی مذہب میں یہ نہیں ہے کہ امام جب قرأت پڑھتا ہے تو آپ اس کے پیچھے قرآن پاک ہاتھ میں پکڑ کر اس کے ساتھ پڑھتے رہو. اس دوران اس کا باپ آیا تو اس نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کوئی دلیل؟ میں نے کہا اللہ فرماتے ہیں اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہو، اور اس قرآن کی تلاوت سے مراد صرف وہ قرآن ہے جو نماز میں پڑھی جائے. اس کا باپ مجھے کیا کہتا ہے؟ کہتے جی آپ کوئی حدیث پیش کر سکتے ہیں. میں نے اس سے کہا بڑے افسوس کی بات ہے، میں قرآن کی آیت کوٹ کر رہا ہوں، تم اس کو نہیں مانتے ہو، تم مجھ سے حدیث کا مطالبہ، اور حدیث سے تیرا تعلق کیا ہے؟ حدیث کے بارے میں تجھے حق کیا پہنچتا ہے کہ تم حدیث کا مطالبہ مجھ سے کر رہے ہو؟ تم کتنا ایکسپرٹ ہو کہ تم پھر اگر میں عربی کی ایسی عبارت پڑھوں کہ لا یجوز قراءۃ القرآن خلف الامام، ہاں یہ حدیث ہے، تو کیسے فیصلہ کرو گے کہ یہ حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ پھر دوسری مصیبت کیا ہے کہ ہر بندہ گوگل میں جا کے کویسچن ڈالے گا، آگے سے یہ پتہ نہیں ہے کہ جواب دینے والا کون ہے، مگر جی میں نے آن لائن سرچ کیا، آن لائن پہ مجھے یہ جواب ملا. جو نئی ایجادات ہیں وہ اچھے ہیں، مگر دین کو مذاق بنانا اس کے ذریعے سے یہ بھی تو بہت بڑا گناہ ہے. بنیادی بات کیا ہے؟ لیک آف نالج.